الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ تفسیر قرآن کے اس عظیم الشان، دلکش اور حسین پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، عظیم الشان خوشخبری ہے کہ مرسی ٹی وی کی طرف سے تفسیر قرآن کا یہ سنہرا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب و دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کے بیان کے ساتھ تفسیر قرآن سے متعلق صحابہ و سلف صالحین کے اہم ترین اصول کو پیش کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ و سلف صالحین نے قرآن کو کیسے پڑھا، کیسے سمجھا، اور کس طرح یہ قرآن کریم کی خوشبو اور قرآن کریم کا نور ہم تک منتقل ہوا، اور کس طرح سے پوری دنیا کتاب و سنت کے نور سے منور ہو رہی ہے، اور ہمیں کیسے قرآن پڑھنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، اور کیسے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اس کو آپ اپنی زندگی کا جزو لا ینفک سمجھیں، اور آپ اس قرآن کریم کو اپنے سر کا تاج بنائیں اور اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں اور آپ اپنے دلوں کی دھڑکن بنائیں، تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے دلوں کے بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، آپ کے چہرے کے لیے بھی نور ہے، آپ کی زندگی کے لیے یہ کامیابی کا تمغہ اور سعادت کا بہت ہی سنہرا پیغام ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت اور قرآن کریم کا مقام اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو عزت والی کتاب ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو تمام کلاموں پر غالب ہونے والی کتاب ہے، جس کے بارے میں رب العالمین خود فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ کتاب عزت والی کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے، جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے وہ بھی عزت پائیں گے، اور جہاں جہاں اس قرآن کریم کا اثر ہوگا وہاں اللہ رب العالمین امن و سلامتی کے اور الفت و محبت کے ماحول میں لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت والی کتاب ہے، یہ غلبے والی کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل آگے سے نہیں آ سکتا، پیچھے سے نہیں آ سکتا، یعنی اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے جو حکمت والا ہے، جو قابل تعریف ہے۔ رب العالمین خود فرماتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ قرآن کریم نازل شدہ کلام ہے رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تک کسی نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس میں اس نے دعویٰ کیا ہو کہ ہماری کتاب ہر قسم کے اضطراب سے اور اختلاف سے پاک ہے اور اس میں کوئی غلطی اور خامی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے دوسری سورت سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس لیے اس قرآن کو لازم پکڑو، اور جہاں جہاں اس قرآن کریم کا اثر جائے گا وہاں سے تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں ایمان اور یقین کے نور سے لوگ منور ہوں گے۔ رب العالمین خود فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب سعادت ہے اور یہ کتاب
کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے پاس رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، حکم الحاکمین کی طرف سے، ارحم الراحمین کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، جس کی صفت اللہ نے بتائی نور۔ یہ کتاب نور ہے۔ نور کا کام کیا ہے؟ نور کی ضرورت وہاں پڑتی جہاں اندھیرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نور کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، زندگی میں کامیاب اور زندگی کے تمام میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے اتارا ہے۔ یہ قرآن اتارا ہے رب العالمین نے، اس لیے اس کتاب کی روشنی سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی، اس کتاب کی روشنی سے ایمان و یقین کی خوشگوار ہوائیں چلی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ چکا اللہ رب العالمین کا کلام جو کہ نور ہے، اور یہ وہ نور جس کی صفت اللہ نے بتائی وہ کتاب مبین۔ نہ صرف یہ نور ہے، اس کے مضامین واضح ہیں اور اس کے احکام واضح ہیں سب کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی وہ کتاب مبین، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کے مضامین بھی واضح ہیں اور اس کے احکام بھی واضح ہیں، اس کی نصیحتیں بھی واضح ہیں، اس کے پیغامات بھی واضح ہیں۔ لیکن قرآن کی روشنی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ گر نہ بیند بروز شب پر چشم، چشم آفتاب راچے گناہ کر۔ اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نظر نہیں آئے تو اس میں سورج کی روشنی کا کیا قصور ہے؟ قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے دلوں کے اندر صفائی ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور ہے، جن کے دلوں میں حق کی طلب ہے۔ اللہ فرماتا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، بے شک یہ نور ہے، بے شک یہ روشنی ہے، بے شک یہ ہدایت ہے، بے شک یہ سعادت ہے، بے شک یہ حکمت سے لبریز ہے، بے شک یہ امن و سلامتی کی کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب سے فائدہ ان کو ہوگا جن کے پاس دل ہے۔ دل سے مراد جن کا دل صاف ستھرا اور پاک ہے۔ اگر دل صاف نہیں ہے تو اول قسم و شہید، کان لگا کر ہدایت کی نیت سے حاضر دماغی کے ساتھ جو سنے گا تو اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، عزت ہے، شرف ہے، بزرگی ہے، نیک نامی ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت، ذکر کے معنی ہدایت، ذکر کے معنی سعادت، ذکر کے معنی شرف، ذکر کے معنی بزرگی، کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تفسیر قوله سبحانہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد عزکم وشرفکم وسعادتکم، اس میں تمہارے لیے عزت بھی ہے، اس میں تمہارے لیے شرف بھی ہے، اس میں تمہارے لیے سعادت بھی ہے، اس میں تمہارے لیے نیک نامی بھی ہے، اس میں تمہارے لیے بزرگی بھی ہے، اس میں کامیابی کا تمغہ بھی ہے۔ اللہ نے اس ذکر کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن کریم آپ کے لیے ذکر ہے، یعنی آپ کے لیے شرف ہے، آپ کے لیے بزرگی ہے، آپ کے لیے سعادت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب سوال کیے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے، ان قریب سوال کیے جاؤ گے۔ کس بارے میں؟ یہ کتاب کے بارے میں، کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، تم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، تم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، عمل کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ اس کتاب سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں، ہدایت کی نیت سے پڑھیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کتاب سے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں۔ ہدایت کس چیز کی طرف؟ سبل السلام، سبیل واحد ہے اور اس کی جمع سبل ہے، اور السلام اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دے گا، ہدایت کے راستوں کو اللہ واضح کر دے گا
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جن لوگوں نے ہماری راہوں میں کوششیں کی، علم کی راہ میں کوشش کی، سعادت کی راہ میں کوشش کی، ہدایت کی راہ میں کوشش کی، ہم ان قریب انہیں ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی مخلصین کے ساتھ ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے علمی نکات کو سمجھنے کے لیے علماء سے علم حاصل کریں تو اللہ علم و حکمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے مسلمانوں قرآن پہ تدبر کرو، اے مسلمانوں قرآن کو سمجھو، اے مسلمانوں قرآن کریم کو اپنی ہدایت کا مینار سمجھو، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہت سارے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کو اللہ کھول دے گا۔ سلام اللہ کا نام ہے، اور اللہ نے اس سلام کو دنیا میں اتارا قرآن کریم کی حیثیت سے جس میں سلامتی ہے، اور یہی سلام ہم ایمان والوں کو بھی کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہی سلام جنتیوں کا سلام ہے، تحیتوں فیہا سلام، اور یہی سلام فرشتوں کا سلام ہے، جو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی آپ پر، آپ جنت میں چلے جائیں سلامتی کے ساتھ جو تم نے دین پر ثابت قدمی اختیار کی۔ اور یہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ رب العالمین کی طرف سے ایمان والوں پر سلامتی ہوگی، یہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں بھی سلامتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اے اللہ تو بزرگی والا ہے، تو عزت والا ہے۔ اور بعض سلف صالحین جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے اور کعبہ پر نگاہ پڑتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام فحینا ربنا بالسلام، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، اے اللہ ہمیں سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ اس لیے ناظرین کرام، اگر سلامتی کی زندگی چاہتے ہیں، امن اور آشتی کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا میں سلامتی کی بہاریں لانا چاہتے ہیں، تو آئیے اس کلام کی طرف، آئیے اس قرآن کی طرف، آئیے ہم اس قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن اس کتاب سے ہدایت اللہ دے گا ان لوگوں کو، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں، جو اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ لیکن کس چیز کی ہدایت دے گا؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی سبل السلام طرق السلامہ، سلامتی کے راستوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں سلامتی عطا فرمائے گا، گھر میں سلامتی عطا فرمائے گا، زندگی میں سلامتی عطا فرمائے گا، ملک میں سلامتی عطا فرمائے گا، اور جو کام بھی کریں گے اللہ اس میں برکت اور خیر اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز سلامتی ہے، امن اور شانتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اور سعادت کے لیے اور دنیا میں سلامتی پھیلانے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ ومن اتبع رضوانہ سبل السلام اے طرق السلام، سلامتی کے راستے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے گا، اور ویخرجہم من الظلمات، تاریکیوں سے اللہ نکالے گا روشنی کی طرف، اے من طرق الضلالۃ الی طرق الہدایہ الی نور السلام الی نور الہدایہ، یعنی اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستوں سے ہدایت کے نور کی طرف لائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص گمراہی میں ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اس کے قلب میں روشنی آئے گی، اس کے چہرے پہ نور آئے گا، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور جو کام بھی کرے گا اللہ تعالیٰ وہ کام آسان فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اللہ اپنی توفیق سے اسے تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور میں آنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ صراط مستقیم جو علم کا راستہ ہے، جو عمل کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو پل صراط سے گزرنے کا راستہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے دنیا میں علم کی روشنی سے اس کے دل کو منور کر دے گا، ہدایت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، ہدایت دے گا، جنت کی ہدایت دے گا، ہدایت دے گا، صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، ہدایت دے گا، پل صراط پر اللہ تعالیٰ آسانی سے گزار دے گا۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَلَى قَدَرِ ثُبُوتِ قَدَمِ الْعَبْدِ فِي هَذِهِ الصِّرَاطِ يَكُونُ ثُبُوتُ قَدَمِهِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمَنْصُوبِ عَلَى مَتْنِ جہنم، جو دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلے گا، جو دنیا میں سعادت کے راستے پر گامزن ہوگا، جو دنیا میں شبہات اور شہوات سے بچ کر کتاب الہی کے نور سے اپنے دل کو منور کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن پل صراط پر تیزی سے اسے گزار دے گا، جو جہنم کے اوپر ایک بریج ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اے لوگو، اے بھائیو، اے وہ لوگو جو دنیا کی تاریکیوں میں پڑے ہو، آؤ اس کتاب الہی کی طرف کہ انشاءاللہ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے ہر طرح کی سعادت حاصل کریں گے، نیک نامی حاصل کریں گے۔ یہ اس کتاب کی عظیم ترین صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 میں فرمایا، خطاب کرتے ہوئے اپنے نبی گرامی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے آپ کی طرف؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو۔ کہاں سے نکالے؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف۔ روشنی ایک ہوتی ہے اور اندھیرے بہت ہوتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ ایک ہے، گمراہی کے راستے انیک ہیں، مختلف ہیں۔ یعنی شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف، تنگی سے آسانی کی طرف، دنیا کی پریشانیوں سے اسلام کی کشادگی کی طرف لائیں۔ لیکن کیسے لائیں؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کی توفیق سے آپ لوگوں کو لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں، روشنی کی طرف لائیں، سعادت کی طرف لائیں، اور اس رب العالمین کے راستے کی طرف جو قابل تعریف ہے، جو عزت والا ہے، جو غلبے والا ہے۔ یعنی اس کتاب سے ہدایت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، سعادت بھی ملے گی اور غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو پڑھتا ہو۔ سوال، بھوک لگی آپ کو اور آپ کے بھائی کو، کھانا آپ نے کھایا، آپ کے بھائی کا پیٹ بھر جائے گا؟ پیاس لگی آپ کو اور آپ کے دوست کو، پانی آپ پئیں گے، آپ کے دوست کی پیاس بجھے گی نہیں؟ تو یہ قرآن کا اصول ہے، اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو گے تب ہدایت ملے گی، اور جو آدمی نہیں پڑھے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے ابو امامہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن اپنے ساتھی کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شافع بن کے آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا۔ حدیث صحیح الترغیب کی ہے، 3561 نمبر کی حدیث ہے۔ یوتی الرجل فی قبرہ، ایک آدمی کو قبر میں لایا جائے گا، فإذا أوتي من قبل رأسه دفعته التلاوة، سر کی جانب سے عذاب لایا جائے گا تو قرآن کی تلاوت اس عذاب کو دور کر دے گی۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتُ الصَّدَقَةَ، ہاتھ کی طرف سے عذاب آئے گا، یعنی دائیں اور بائیں سے عذاب آئے گا، تو جو صدقہ اور خیرات کرتا تھا یہ صدقہ اور خیرات اس عذاب کو دور کر دے گا۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلِهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جب عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے لایا جائے گا، مسجدوں کی طرف جو جایا کرتا تھا، یہ مسجدوں کی طرف جانا جو نور ہے قبر کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور یہ چلنا قبر کے عذاب کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ قرآن کا فائدہ قبر میں ہے، قرآن کا فائدہ زندگی میں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایسی حدیث کی خوشبو بکھیرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ روشن و معطر ہو جائیں گے،
خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں لبریز ہوں گے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے انہیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد قرآن، جیسا کہ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے ان کو خوشیاں منانی چاہیے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو وہ بشارت سناؤں، قرآن و سنت کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو جگمگا دے اور قرآن و سنت کی خوشبو سے اللہ ہمارے دلوں کو گرما دے۔ حدیث ہے، امام طبرانی نے روایت کیا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے کس طرح شفاعت کرے گا اور کس طرح اللہ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھے گا اور کس طرح اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عزت اور مقام بلند سے نوازے گا۔ اس سلسلے میں امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے، آئیے میں سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ پریشان حال ہوں گے، قرآن تھکی ہوئی آدمی کی شکل میں آئے گا، انسانی شکل میں قرآن نمودار ہوگا، کہے گا هل تعرفونی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اللہ اکبر، انا الذی کنت اضمع حواجرک واسہر لیلک، میں ہی وہ قرآن ہوں جو رات میں آپ کو تہجد کے لیے جگاتا تھا، اور میں ہی وہ کتاب ہوں کہ دن میں آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ فإن كل تاجر من وراء تجارته، ہر بزنس مین، ہر تاجر تجارت کے بعد اپنے فائدے کو حاصل کرتا ہے، آج یہ فائدے کے عظیم ثمرات سے تمہیں نوازا جا رہا ہے۔ چنانچہ فیعطى الملک بیمینہ، جنت کی عظیم بادشاہت اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اللہ اکبر، والخلد بشمالہ، اور ہمیشگی کا پروانہ اسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ویوضع تاج الوقار علی رأسہ، اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، شرافت کا تاج رکھا جائے گا، بلکہ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا عظیم الشان لباس پہنایا جائے گا، ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ دنیا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اولین اور آخرین رشک کریں گے کہ کتنا عزت کا لباس پہنایا جا رہا ہے میدان محشر میں۔ ماں باپ تعجب سے پوچھیں گے، جنہوں نے دنیا کی تعلیم کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنے اولاد کو مالا مال کیا، کہیں گے بما کسینا ھذا، ہمیں کس بنیاد پر یہ شرف سے نوازا گیا، کس بنیاد پر یہ عزت کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ فیقال، کہا جائے گا بتعلیم ولدکما القرآن، اس لیے کہ تم دونوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں اگر دینی تعلیم سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم دینی تعلیم کے بعد دنیا کی تعلیم دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دینی تعلیم کو اہمیت دی، فوقیت دی، اس بنیاد پر قیامت کے دن اللہ فوقیت عطا فرمائے گا۔ قرآن سے غفلت کا انجام کتنا سنگین اور خطرناک ہے۔ جس طرح قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور انسان کی عزت اور رفعت اور بلندی کا ضامن بنے گا، اسی طرح اگر قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو یہ قرآن کس طرح جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا۔ آئیے حدیث سنتے ہیں، صحیح الترغیب حدیث نمبر 1423، 1423، القرآن شافع، قرآن سفارش کرے گا کیونکہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، ومشفع، اور قرآن کی سفارش سنی جائے گی، وماحل مصدق، قرآن گواہی دے گا اور قرآن کی تصدیق کی جائے گی، من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے کرے گا قرآن اسے کھینچ کے جنت میں پہنچا دے گا۔ یعنی قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور قرآنی تعلیمات کو آگے کریں اور دنیا کی باتوں کو پیچھے کریں،
قرآن اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، لیکن جو قرآن کو پیچھے کرے گا، یعنی قرآن کی تعلیمات کو پیچھے کرے گا، پس پش ڈال دے گا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، یہ قرآن اسے ڈھکیل کر جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کریم سے غفلت کا انجام کیا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا کی دوسری چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا، القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت پیش کرے گا۔ ناظرین کرام، اگلے ایپیسوڈ میں اس سلسلے کی کڑی مزید پیش کی جائے گی اور علم و حکمت کے نادر نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز علم و حکمت سے آپ کے دل و دماغ روشن و معطر ہوں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔